بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں، سیاست میں ہلچل ہے اور گرما گرم خبریں ہیں، اور ایسی خبریں جن کے بارے میں کچھ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن وہ مزید کنفرم ہو گئی ہیں۔ نہ صرف کنفرم ہوئی ہیں بلکہ اس سے زیادہ آگے کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان، ان کے درمیان اب دوریاں بہت زیادہ حد تک بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور خبر بھی آپ کو دوں گا، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں۔ وزیر اعظم عمران خان شدید غصے میں نظر آئے اور انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صحیح معنوں میں وہ کپتان بنے ہوئے تھے، اور کپتان کے طور پہ جو ان کا غصہ کسی وقت کرکٹ گراؤنڈ میں ہوتا تھا، کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وہ نظر آیا۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں ابتدا۔ بلکہ ہوا یہ کہ یہ جو وزارت خزانہ کے بابو ہوتے ہیں، یہ بہت ہی گورکھ دھندا، اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی صحیح بات نہیں بتاتے، اور ایسی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں کہ سمجھدار سے سمجھدار آدمی بھی ان کے کیا کہنا چاہیے، ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سکوک بانڈز، پاکستان کی اکانومی مزید پیسے چاہیے، اور مزید پیسے کے لیے نئے نئے طریقے، اور وہی نئے طریقے کیا جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اسی کو وہ کیا کہتے ہیں، ایک ٹافی پہ چڑھا کے نیا سٹیکر چڑھا کے پیش کر دیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو اب اکانومی کا ذرا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے۔ ہوا یہ کہ سکوک بانڈ جاری کرنے تھے، سکوک بانڈ جاری کرنے کے قرضہ لینا تھا، اور اس کے لیے جو چیزیں گروی رکھی جا رہی تھیں وہ تھا F9 پارک، پبلک پارک ہے۔ F9 پارک رکھ دیں، فلاں ایئرپورٹ کر دیں، فلاں بلڈنگ رکھ دیں، اور اس کے اگینسٹ قرضہ لے لیں۔ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئیں۔ جب سوشل میڈیا پہ بھی آئیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گئیں، اور اس پہ شدید رد عمل تھا۔ اب کل وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، تو سیکرٹری خزانہ نے اس میں بریفنگ دی اور وہی گفتگو کی کہ ہم یہ ماضی کے قرضے اتارنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ اسلامک بانڈ ہیں، اور اس کے لیے ہم F9 پارک جو ہے وہ گروی رکھ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ضمانت کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ چیز گروی رکھنی ہوتی ہے، پلج کروانی ہوتی ہے، تو اس لیے تو وزیر اعظم عمران خان کو پہلے سے بریف کر دیا گیا تھا، اور ان کو اندازہ بھی تھا، وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک کیا کر رہی ہے، اور عوام کیا گورنمنٹ کے بارے میں سوچ رہی ہے، حکومتی اقدامات کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ اور کچھ وزیروں کو بھی انہوں نے پہلے سے انفارم کیا ہوا تھا کہ وہ بھی اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی الرٹ رہنا جب یہ بریفنگ دی جائے گی۔ وہی ہوا، بریفنگ دی گئی، تو وزیر اعظم عمران خان نے F9 پارک کو گروی رکھنے کی مخالفت کی، اور عوام کے لیے انہوں نے کہا کہ بنایا گیا F9 پارک ہے، تو یہ تجویز کس نے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف علامتی ہے، کون سا عملی طور پہ ہم پلج کر رہے ہیں۔ سیکرٹری خزانہ نے کہا یہ تو ایک علامتی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر یہ علامتی ہے تو پھر عوام کے استعمال والا جو پارک ہے اسی کو آپ کیوں گروی رکھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ایسا یہ نہیں ہو سکتا، اور پارک کو اگر علامتی طور پہ گروی رکھنا ہے تو پھر یہ تاثر ہی بالکل غلط ہے۔ تو اس میں پھر ذرا تھوڑا سا جو بابو ہیں وہ تھوڑا سا سٹپٹا سے گئے، کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس طریقے سے آئیں گے فرنٹ فٹ پہ، اور ڈائریکٹ اس طریقے سے ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ تو وزیر اعظم نے، فرق میں بتا رہا ہوں کہ ماضی کے اور حال کے وزرائے اعظم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ پہ یار وزیر اعظم ہاؤس رکھ دیں، علامتی طور پہ رکھنا ہے، ایوان صدر کو آپ گروی رکھ دیں، اور نہیں تو اسلام آباد کلب جو ہے وہ اشرافیہ کا، اس کو آپ گروی رکھ دیں، تو یہ قرضہ لے لیں۔ تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب پھر نئی سمری موو کی جائے گی، اور سمری موو کی جائے گی اسلام آباد کلب کے بارے میں۔ اسلام آباد کلب سے آپ
بخوبی واقف ہیں، اس کو پلیج کر کے تو قرضہ لیا جائے گا. لیکن ہم اس فورم پہ وزیر اعظم سے یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اسد عمر صاحب اور کچھ اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، وہ ان سے بھی کوئی رائے لیں، اور خاص طور پہ جو ماہر معیشت ہیں ان کے ساتھ بھی ایک نشست کریں. ڈاکٹر اشفاق حسن ہے جیسے دیگر ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک نشست کریں اور پوچھیں یہ جو اعداد و شمار ان کو دیے جا رہے ہیں، اور کبھی سکوک بانڈ کبھی فلاں بانڈ جاری کر کے جو قرضے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے علاوہ بھی کوئی حل ہے یا نہیں ہے. اور ادروائز بھی، کیونکہ قرضے لے کے قرض اتارنا اور بار بار، تو یہ تو ان کی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بھگتنا تو آخری دن وزیر اعظم عمران خان کو پڑے گا. جب آپ الیکشن کمپین میں جائیں گے اور انتخابات کی بنیاد رکھی جائے گی تو پبلک میں تو آپ نے جانا ہے، تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا، نقصان بھی ہوگا. یہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب ہوں یا سیکرٹری خزانہ ہوں یا کوئی اور ہو، ماہرین معیشت جو آپ کی اکانومی کی اہم ٹیم ہے، وہ اس وقت نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. اس لیے اس کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کسی ایسی دلدل میں پہنچا دیں کہ آپ سوچتے رہیں. تو خاص طور پہ میں پی ٹی آئی کی اس کلاس کو ضرور کہوں گا، نوجوانوں کو، سوشل میڈیا میں جو کام کرتے ہیں ان کو، اور جو کابینہ میں ہیں وہ اس طرف توجہ دیں. کیونکہ میڈیا میں آ کے، پبلک میں آ کے کس کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب کو. ان کو آ کے بتانے پڑتے ہیں سوالات. ٹاک شوز میں وہ جاتے ہیں، ٹاک شوز میں آپ کو وزیر خزانہ حفیظ شیخ کبھی نظر نہیں آئیں گے، سیکرٹری خزانہ کبھی نظر نہیں آئیں گے، کوئی اور جو اکانومی ٹیم کا ممبر ہے سرکاری طور پہ جو پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے اس پہ پی ٹی آئی کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. پھر وزیر اعظم عمران خان ایک اور مسئلے پہ بھی کافی ناراض دکھائی دیے، اور وہ یہ تھا کہ بیرون ملک جو مقدمات ہیں وہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، اور ان مقدمات کو نمٹایا نہیں جا رہا، اور جو لٹیگیشن چل رہی ہے، خاص طور پہ الطاف حسین کا معاملہ زیر بحث آیا، اور پتہ چلا کہ 13 کروڑ روپے اب تک خرچ ہو چکے ہیں الطاف حسین کے معاملے میں، لیکن پیش رفت کچھ بھی نہیں ہے. اور اس لیے اس کے بارے میں بھی وفاقی وزراء نے شیری مزاری اور فواد چودھری، انہوں نے اہم سوالات اٹھائے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کافی تیز ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کھیلنا کیسے ہے. تو وفاقی وزراء جو کہ بہت قریب ہیں ان کے، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور فروغ نسیم صاحب کے لیے کافی ٹف ٹائم تھا، تو اس لیے بھی یہ معاملہ ہوا. اور انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پہلے ہی ہم نااہلیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے بیرون ملک مقدمات جو ہیں وہ ہار چکے ہیں اور نقصان اٹھا چکے ہیں، اور یہ سست روی کیوں کی جا رہی ہے. تو کافی اس پہ بھی وزیر اعظم عمران خان کافی برہم نظر آئے، اور اس پہ احکامات بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے چند دن میں یہ رپورٹ چاہیے. اب پھر اس کے بعد وفاقی کابینہ کا ایک جو اہم ترین معاملہ تھا وہ تھا براڈ شیٹ کے بارے میں کمیشن بنانا. تو پہلے اطلاع یہ تھی کہ یہ کمیشن بنے گا 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت، لیکن اب وزیر اعظم نے یہ ارادہ تبدیل کر لیا، اور کابینہ نے منظوری یہ دی کہ یہ کمیشن جو ہے یہ انکوائری کرے گا انکوائری ایکٹ 2017. اور 2017 کا یہ ایکٹ کس نے منظور کیا تھا؟ یہ منظور کیا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت نے، یعنی انہی کی قانون سازی. انہوں نے تو کسی اور کے لیے کیا ہوگا، لیکن وہ خود اسی میں پھنس رہے ہیں. اور یہ تیسری بار ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کام کسی دوسرے کو، اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے کیا، اس میں وہ خود پھنسے. پہلے احتساب عدالتیں بنائیں، اور 99 کے بعد سب سے پہلے
سزا جو ہے احتساب عدالت نے بلکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نواز شریف صاحب کو ہی دی، ہیلی کاپٹر کیس میں اور جہاز کے معاملے میں، جہاز کیس میں ان کو دی۔ اس کے بعد نیب کو بھی انہوں نے ہی تگڑا کیا، نیب بھی انہوں نے بنائی تھی، انسداد دہشت گردی بھی انہوں نے بنائی، تو یہ ساری چیزیں انہی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب یہ بھی جو 2017 کا انکوائری کمیشن ایکٹ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے جناب ایسے معاملات جو کہ عوامی مفاد کے، قومی مفاد کے، عوامی اہمیت کے حامل ہوں، اس پہ وزیر اعظم اور کابینہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کروائیں۔ تو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کو بالآخر نامزد نہیں بلکہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور اب وہ 1 مین کمیشن ممبر ہوں گے اور وہ کریں گے اس کی انکوائری، اور پھر نہ صرف اس چیز کی انکوائری کریں گے بلکہ اب یہ معاملہ پھیلے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ کہا ہے کہ سر محل کا معاملہ کھولا جائے، اس کے بعد سر محل کے ساتھ حدیبیہ پیپرز ملز والا معاملہ کھولا جائے، اور ان سب کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کتنا نقصان پہنچایا، اس میں خواہ نیب کے سابق چیئرمین اور چیئرمین آئیں بلکہ اور کوئی بھی آئے، ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ اب پھیلتا جا رہا ہے، اور عظمت سعید شیخ صاحب آ چکے ہیں جناب، اور اسی ہفتے یا پھر اگلے ہفتے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جی ایک اور معاملہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے خواہ ان کو بہت بڑی قربانی بھی دینا پڑی، یعنی کہ اپنے اقتدار کی قربانی بھی دینا پڑی تو وہ دیں گے۔ اور اس کا عکس ہمیں چیئرمین نیب کی گفتگو میں بھی نظر آیا۔ کل چیئرمین نیب پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد وہ آئے، اور وہ بظاہر تو تاجروں سے مخاطب تھے، لیکن وہ سب کو سنا رہے تھے، سیاستدانوں کو بھی انہوں نے جواب دیا، تاجروں کو بھی جواب دیا، سلیم مانوی والا کو بھی جواب دیا، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف صاحب، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے بہت ہی کڑاکے دار جواب دیے۔ اور انہوں نے خاص طور پہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایک بھی تاجر ایسا نہیں ہے جو ثابت کرے کہ وہ نیب کی وجہ سے پاکستان سے کاروبار چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہے کہ پاکستان میں بزنس سرمایہ کاری زیادہ بڑھی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ 500 روپے کی خرچہ تھا، 5 لاکھ روپے کیوں کیا، تو اس پہ جواب آتا ہے بڑے لوگوں کی طرف سے کہ اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے، اگر 500 کی جگہ پہ 5 لاکھ روپے خرچ آ گئے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ 10 ارب 15 ارب روپے کی گندم جب پکڑی گئی اور پتہ کیا کہ 10-15 ارب روپے کی گندم غائب ہے، تو پوچھا کیا ہوا اس کا، تو کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے۔ پھر انہوں نے کہا جب بڑے بڑے تگڑے چوہے پکڑے 10-12، تو انہوں نے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انتقام ہے، انہی موٹے چوہوں نے 10 ارب روپے کی پلی بارگین کی، اور اب سوچا جا رہا ہے کہ وہ 10 ارب روپے واپس سندھ حکومت کو دیں تو کس منہ سے دیں، کیونکہ وہیں سے ہی تو یہ خرد برد ہوئی، انہی کے زیر سایہ، اور اب یہ واپس دینے تو ہیں لیکن ان کا استعمال عوام تک کیسے پہنچے گا۔ یہ بات پھر ایک اور چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اگر احتساب عدالتیں پورے ملک میں قائم ہو گئیں، جو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا ہے گلزار احمد خان صاحب نے کہ کم از کم بھی 1000 عدالتیں قائم کی جائیں، بلکہ 100 سے زیادہ عدالتیں فوری طور پہ قائم کی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساری قائم ہو گئیں تو یقین جانیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی، تو دھیلے نہیں بلکہ اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے گی، اور احتساب عدالتوں سے ہی سزا ملیں گے۔ اور ایک اہم بات انہوں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ زرداری صاحب کے لیے تھی کہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب ایک سابق صدر ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہیں،
جو کہتے ہیں کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے کہا کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں لیکن کرپشن اور پاکستان دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو آنے والے دنوں میں احتساب کے معاملے میں کچھ مزید آپ کو خبریں ملیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان اس سلسلے میں باز آنے والے نہیں ہیں، وہ نہ صرف قومی احتساب بیورو کو تگڑا کرنے کے موڈ میں ہیں بلکہ اب براڈ شیٹ کا کمیشن جو بن رہا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، ان سے جو رپورٹ آنی ہے، انہوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے، سبمٹ کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس سے بھی کافی کٹے کھلیں گے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔